سوال کیا ہے حافظ محمد صدیق اکبر ضلع وہاڑی پاکستان سے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ عورت اگر فوت ہو جائے تو کیا اس کے جنازے کی چارپائی کو نامحرم کندھا دے سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ بیوی کا جو خاوند ہے وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تیسری بات یہ کہ اگر خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے تو عورت کو اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے جبکہ عورت کے محرم بھی موجود ہوں۔ جنازہ اٹھانے میں عورت کو قبر میں اتارنے میں اس کے باوجود بھی خاوند کو اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جنازے کی چارپائی کو نامحرم کندھا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو بالکل جنازے کی چارپائی کو محرم بھی کندھا دے سکتے ہیں، نامحرم بھی کندھا دے سکتے ہیں۔ تو عورت کے جنازے کی جو چارپائی ہوتی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے یا اس کا کوئی ستر لازم ہے یا اس کا کوئی پردہ لازم ہے، تو بالکل اس کو کندھا دے سکتا ہے، کوئی بھی شخص دے سکتا ہے کندھا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بیوی کا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، تو اگرچہ رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی عدت میں ہوتی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر سے تو فوراً رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن شوہر بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اگرچہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر دیگر محارم موجود ہیں، مثلا چچا موجود ہے، بھائی موجود ہے، والد موجود ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ قبر میں اتار دیں، لیکن اگر شوہر بھی قبر میں اتارنا چاہے تو اس کو بھی بہرحال شرعی نقطہ نظر سے اجازت ہے، اپنی بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے، بیت الخلاء میں اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، بیت الخلاء تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو جانا پڑے گا، وہ اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی باقاعدہ انتظار کر کے اگر کوئی بیٹھتا ہے کہ اذان ہوگی تو میں بیت الخلاء جاؤں گا، وہ تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اگر کسی کو تقاضا ہی اس وقت ہوا جب اذان ہو رہی ہے تو بالکل جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ بیت الخلاء میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، بیت الخلاء میں آپ زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، دل ہی دل میں اگر آپ ذکر کریں، دل میں ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ زبان آپ کی حرکت نہ کرے، دل ہی دل میں آپ کوئی ذکر کریں یا کچھ کریں تو اس میں کوئی منع نہیں، لیکن زبان سے نہ آپ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہی اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔